آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ ذرا دیر بعد ہم ورلڈ کپ فٹ بال کی بھی بات کریں گے، جو اب لگتا ہے کہ ایک سیاسی سرکس اور متنازع ٹورنامنٹ بنتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا وقت ملا اس میں ہم ایودھیا کا جو رام مندر ہے اس میں کروڑوں روپے کے گھپلے کی جو خبریں ہیں ان پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے ایک اور طبی سکینڈل۔ سندھ میں اگرچہ ایڈز کنٹرول پروگرام 1994 سے کام کر رہا ہے، یہ پروگرام شروع ہونے کے 25 برس بعد بھی امید کی جانی چاہیے تھی کہ اسباب کی بھلے روک تھام نہ ہو مگر طبی احتیاط کا انتظام کچھ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن ہوا یوں کہ اپریل اور جولائی 2019 کے درمیان لاڑکانہ کی تحصیل رتوڈیرو میں ایک دم 930 HIV پازیٹیو کیسز سامنے آ گئے۔ دسمبر تک ان کیسز کی تعداد 1221 تک پہنچ گئی۔ 80% مریض 5 برس سے کم عمر کے بچے تھے۔ ان متاثرین کا آج 7 برس بعد کیا حال ہے کوئی نہیں جانتا۔ استعمال شدہ آلودہ سرنجیں بنیادی سبب بتایا گیا تھا۔ حکومت کی طرف سے یقین دہانیاں بھی کرائی گئی تھیں، تحقیقات کا وعدہ بھی ہوا تھا، معاوضے کا وچن بھی دیا گیا تھا۔ وعدوں اور یقین دہانیوں کا نتیجہ اب یہ نکلا ہے کہ سب سے بڑے شہر کراچی کے صنعتی علاقے سائٹ میں سوشل سیکیورٹی کے صوبائی ادارے کے زیر انتظام ولیکا بائی اسپتال میں گزشتہ برس اکتوبر سے نومبر کے درمیان لگ بھگ 84 HIV کیسز کا پتہ چلا۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے اسی وقت چھان بین کا حکم دے دیا تھا۔ کئی محکمہ جاتی معطلیاں بھی ہوئیں۔ صوبائی محتسب کو اس معاملے کی چھان پھٹک کی درخواست بھی دی گئی، مگر اس درخواست کے 7 ماہ بعد صوبائی وزیر محنت سعید غنی اب کہیں جا کے اعتراف کر رہے ہیں کہ ولیکا بائی کی رپورٹ ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے کہ کیسز اس سے بھی زیادہ ہوں، مگر کچھ والدین انکوائری کمیٹی کے سامنے آنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ وزیر محنت کا یہ اعتراف بھی سندھ ہائی کورٹ میں اس معاملے پہ دائر ایک شہری کی پٹیشن کی سماعت میں عدالت کی جانب سے حکومتی موقف پیش کرنے کے حکم کے بعد سامنے آیا۔ اس پٹیشن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ متاثرین کی تعداد 200 کے لگ بھگ ہو سکتی ہے۔ یہ صرف سندھ کا حال نہیں، جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے نشتر ہاسپٹل ملتان میں نومبر 2024 میں HIV مریضوں کے لیے مختص ڈائلیسس مشینوں پہ عام مریضوں کے ڈائلیسس کے سبب 30 سے زائد انسان HIV سے متاثر ہوئے اور ایک کی موت ہو گئی۔ اسپتال انتظامیہ نے یہ رپورٹ دبانے کی ناکام کوشش بھی کی تھی۔ جنوبی پنجاب ہی کے شہر تونسا کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے عملے کی پیشہ ورانہ غفلت اور استعمال شدہ سرنجوں کے مبینہ استعمال کے سبب 331 کیسز اس وقت سامنے آئے جب اس اسکینڈل کے لگ بھگ 1.5 برس بعد اس سال اپریل میں BBC کی ایک تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پہ آئی۔ اگرچہ صوبائی حکومت نے ابتدا میں اس رپورٹ پہ شکوک و شبہات اظہار کیا، مگر پھر چھان پھٹک کا سلسلہ شروع کرنا پڑا میڈیا اور سوشل میڈیا کے دباؤ کے سبب۔ اس کے بعد سے اب تک کیا ہوا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ آغا خان یونیورسٹی سے منسلک متعدد امراض کے ماہر ڈاکٹر فیصل محمود ہمارے ساتھ ہیں۔ اس سے پہلے بھی بارہا ہمارے مہمان رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے وقت نکالا۔ سرکار کہتی ہے کہ ری یوزیبل سرنجز کا استعمال اب ممنوع ہے اور اس کی جگہ آٹو ڈسیبل سرنجز استعمال ہوتی ہیں۔ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر سینکڑوں کی تعداد میں نئے کیسز کیسے سامنے آ رہے ہیں؟ السلام علیکم، بلانے کا شکریہ۔ دیکھیں، ایسا ہے کہ جو ہمارے HIV کی کیسز آ رہے ہیں تو اس میں 2 چیزوں کا ہم کو ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ جو بالکل آپ نے کیسز جس کا ذکر کیا ہے جو کہ ہسپتالوں سے لگ رہا ہے، تو اس کا جو بنیادی ریزن وہی ہے جو کہ ری یوز آف انجیکشنز ہیں۔ مگر یاد رکھیں کہ ری یوز انجیکشن جو ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے کو آپ نے بار بار
दूसरे मतलब एक ही सिरिंज को दूसरे लोगों ने इस्तेमाल किया है। सिरिंजेस के और भी काम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक आपको वायल बनानी है तो आप एक ही पानी के जो या ड्रिप सेट से मल्टीपल वायल बनाते हैं। अगर उस ड्रिप सेट के अंदर जरासीम चले गए तो सब बच्चों को लग जाएंगे लाइन से। और उसके अंदर रीयूज जो ऑटो डिसेबल सिरिंजेस हैं वो भी आप उसमें बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर आपने प्रोटोकॉल जो इस्तेमाल किए वो नहीं सही इस्तेमाल किए तो फिर ये इन्फेक्शन फैलता है। तो मतलब कि मामला सिर्फ डिस्पोजेबल सिरिंजेस का यहाँ पर नहीं है, इस मतलब चेन के अंदर और भी बहुत चीज़ें शामिल। तो ये प्रोटोकॉल ऑब्जर्व करने में क्या क्या रुकावटें या अमूमी गफलतें क्या देखने में आती हैं? तो देखिए यही बात है। ये जो मसला है ये सिर्फ एक तो नंबर वन ये सिर्फ HIV का नहीं है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर हम लोग हमारे जो हॉस्पिटल्स में प्रोटोकॉल्स हैं वो ठीक नहीं है। ये इससे ना सिर्फ HIV मगर हेपेटाइटिस C भी इसी तरह से फैलता है। अब हम बात नहीं करते हेपेटाइटिस C की मगर पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली दुनिया का नंबर वन कंट्री बन गया है हेपेटाइटिस C के रेट्स की वजह से, इन्हीं वजूहत की वजह से। इससे दीगर दूसरे जरासीम फैलते हैं। एंड ये इसकी बुनियादी रीज़न इज़ एक्चुअली यही कि हमारे हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन जिसको कहते हैं उसके प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं होते। ये तो जी। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपसे पहले भी कई बार हमने इसी और इससे मिलते हुए जुड़े हुए मौज़ूआत पे बात की है। हमेशा घूम फिर के बात यही आ जाती है कि SOPs मौजूद हैं, उन पर अमल नहीं होता। और अभी तो अब हम सिर्फ अस्पतालों की ही बात करें, हम क्लिनिक्स पर भी आएंगे। नंबर वन रीज़न क्या है? मतलब क्या गफलत है, क्या कोई इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहता, क्या मतलब ग्राउंड लेवल पर जब हम क्लिनिक के लेवल पर आते हैं वहाँ पर किसी को परवाह नहीं है? क्योंकि अब तो इतनी बार इस तरह के केसेस हमारे सामने आए हैं कि मुझे तो समझ ही नहीं आती कि अब इसमें मज़ीद सवाल क्या पूछा जाए। तो मेरे जहन में तो अब बस यही सवाल बचा है। तो एक्चुअली इसकी रीज़न इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड। ये आई डोंट थिंक कोई एक चीज़ जो इसको ड्राइव करती है। याद रखें कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन के जो प्रोटोकॉल होते हैं वो सस्ते नहीं होते, उसमें पैसे लगते हैं। ये हमारे जो मेडिकल कॉलेज के जो जो करिकुलम है उसमें एटलीस्ट अंटिल रिसेंटली इसका पार्ट नहीं था। जो मेडिकल ट्रेनिंग है इसका भी पार्ट नहीं था फॉर द मोस्ट पार्ट। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स पार्ट ऑफ इट ये होता है कि लोगों को पता नहीं होता। सेकंड ये है कि अगर आप ये करेंगे तो उसकी कॉस्ट डायरेक्टली पे पेशेंट पे जाती है। अगर आप दो डॉक्टर्स हैं, एक डॉक्टर सारे प्रोटोकॉल कर रहा है वो 1000 रुपये चार्ज कर रहा है, एक और डॉक्टर है वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा मगर वो 200 रुपये चार्ज कर रहा है, तो पेशेंट ऑब्वियसली वो 200 रुपये वाले पे जाएगा। तीसरी चीज़ ये कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एंड इवन US जैसे मुल्क के अंदर जब तक अकाउंटेबिलिटी शुरू नहीं हुई थी इन प्रोटोकॉल्स पे तो वहाँ पे भी यही हाल था। जब अकाउंटेबिलिटी शुरू हुई, जब उसको लिंक किया गया विद पेमेंट तो फिर एकदम से सब कुछ सुधर गया। सो जब तक गवर्नमेंट की तरफ से अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, नीचे से ट्रेनिंग नहीं आएगी तो ये मसले चलते रहेंगे। अच्छा, इसमें यह है कि आपने बताया कि जो प्राइवेट सेक्टर है हेल्थ का उसमें तो ठीक है कि एक गरीब आदमी है वो 200 रुपये ही अफोर्ड कर सकता है, तो वो जिसके पास भी जाएगा उसके साथ जो मर्ज़ी सलूक करे वो कुछ नहीं कर सकता। और जो थोड़े बहुत प्रोटोकॉल ऑब्ज़र्व करता है वो 1000 रुपये, अब तो खैर 4000 5000 है मिनिमम फीस। खैर ये तो हो गया निजी सेक्टर। सरकारी सेक्टर में जो होते हैं सूबाई हुकूमत भी बजट उनके लिए मुख्तस करती है, वफाकी हुकूमत भी करती है, वहाँ तो ये प्रोटोकॉल ऑब्ज़र्व हो सकते हैं। क्या वहाँ भी इस बात को बहाना बनाया जाता है कि हमारे पास ना सिर्फ एक्सपर्टीज़ की कमी है बल्कि पैसे ही कम हैं? तो बिल्कुल। सो आई थिंक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 60% और सो हमारा जो केयर है वो प्राइवेट सेक्टर पे होता है, 40% गवर्नमेंट सेक्टर पे होता है। एंड प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे एक तो वो ऑब्वियसली डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस की अपनी क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स हैं, मगर बहुत सारा केयर हमारे जो क्वैक्स हैं या जो अनट्रेन्ड जो लोग होते हैं उनके पास भी होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में ये ज़रूर है कि ये बहाना बिल्कुल बनाया जाता है कि हमारी फंड्स की कमी है। फॉर एग्जांपल बट आई कैन टेल यू कि जब ये सब मामले हुए थे, एमपॉक्स का भी जो आउटब्रेक था वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, जो खैरपुर में आपने देखा था कि वो भी पोर इन्फेक्शन प्रिवेंशन की वजह से था। तो आई नो कि अब ये वाला जो है अब उस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। एंड एटलीस्ट फंड्स आर नो लॉन्गर रीज़न। अगर कोई
کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو ان کو ایٹ لیسٹ اس کے لیے فنڈز پرووائڈ کیا جاتا ہے. مگر اس میں there's a lot of culture change and I think یہ آہستہ آہستہ بہتر ہوگا. مگر اگر آپ کا گورنمنٹ سینٹر بالکل بھی ٹھیک ہو گیا, ایک دم سے ٹھیک ہو گیا, جو کسی نہیں ہوگا مگر ٹھیک ہو گیا, تو پھر بھی مور دین ہاف آپ کی پاپولیشن اسٹل گوئنگ ٹو اے پلیس جہاں پہ دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی. اچھا, اب یہ تو ہم بڑے ہاسپٹلس کی بات کر رہے ہیں, چھوٹے گورنمنٹ کے جو ہاسپٹلس ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. جیسے آپ نے بھی بات ذکر کیا, زیادہ تر لوگ تو کلینکس ہی جاتے ہیں, یا پھر وہ جو چھوٹے ڈاکٹر ہوتے ہیں, اور کچھ شاید اچھا کام بھی کرتے ہوں گے, اور کچھ تو ایسے کہتے ہیں کہ یار تھیلا لگا دو, ٹیکا لگا لو. ایسے جو پیشنٹس ہیں, مطلب ان کو کیا کہا جائے, کیونکہ یہاں پر ہر ایک بات اپنے مدد آپ پہ ہی آ جاتی ہے نا ڈاکٹر صاحب, کہ آپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے, لیکن کیا احتیاط ممکن ہی ہے بھی ہے؟ پتہ چلے گا تو احتیاط کریں, پتہ چلے گا تو احتیاط ہوگی, لیکن اگر پتہ بھی چل گیا تو احتیاط. جی جی ڈاکٹر صاحب. ایگزیکٹلی, پتہ چلے گا تو احتیاط ہے. دی ادر تھنگ اس کے ایک سوال obviously آتا ہے کہ پاکستان کیوں, تو اس کا جو دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر, پاکستان اگین دنیا کا ون آف دا لارجسٹ, وہ ملک ہے جس کے اندر تھیراپیوٹک انجیکشن یعنی کہ علاج کے لیے انجیکشن کا استعمال سب سے زیادہ ہے. اینڈ اس کی دونوں ریزنز ہیں, ایک تو پیشنٹس ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ٹیکا لگا دیں جلدی طبیعت بہتر ہو جائے گی, اینڈ ڈاکٹر کو بھی لگتا ہے کہ ہاں ٹیکے سے طبیعت بہتر ہو جائے گی. آپ نے خود سنا ہوگا کہ بخار میں نے جا کے ڈرپ لگا لی, میری طبیعت بہتر ہو گئی. تو ہر ڈرپ جو لگتی ہے نا آپ کو, وہ ایک آپ کے لیے ڈینجر ہے. وہ اس سے آپ کو HIV, ہیپیٹائٹس سی, یہ بیماری لگ سکتی ہے. تو کیا کیا جائے؟ تو obviously جو لوگ جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس, اگر نہایت ضروری نہ ہو تو انجیکشن ڈرپ نہ لگائیں. اگر وہ افورڈ کر سکیں تو انجیکشن جو ڈرپ اپنے ساتھ لے کے آئیں, ایز اپوز ٹو وہاں جو رکھے ہوئے ہیں وہ استعمال کریں. اینڈ اگین ہمارا کلچر نہیں ہے, مگر ایٹ لیسٹ ڈاکٹر سے یا نرس سے بولیں کہ پلیز ہمارے سامنے یہ نیڈل کھولیں, تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فریش جا رہا ہے. کبھی کبھی تو ناراض ہو جاتے ہیں اگر ایسے آپ سوال پوچھیں ان سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, This is our culture. دس از آر کلچر, بالکل آپ کی بات درست ہے. اچھا, ایک یہ جو آپ نے بات کی نا کہ یہ اس پہ خرچہ بہت ہوتا ہے, میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, آپ کا بہت ایک وسیع ایکسپیرینس ہے انفیکشس ڈیزیز میں, ان ایکشن کا کاسٹ کیا ہے؟ مطلب یہ جس ہم ڈیزیز برڈن کی بات کر رہے ہیں, نمبر 1 ہے ہم ہیپیٹائٹس سی میں, ذیابیٹیز میں بھی ہم آئی تھنک نیئر دا ٹاپ ہی ہیں اس خطے میں, اور HIV کی تو ہمیں اعداد و شمار ہی نہیں پتا, کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ڈیٹا ملنا ہی پاکستان میں مشکل ہے. کون سی کوئی سروے, جب میں نے 94 میں BBC کے لیے ایک سیریز کی تھی نا HIV پہ, ہاں, تو تب سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام نیا قائم ہوا تھا. اس نے کہا تھا 40,000 ہیں پاکستان میں. ہاں, تو پھر وہاں سے آپ الحمدللہ آج بھی وہی فگر. اچھا, آج بھی وہی فگر ہے, تو پھر تو یا تو لوگ بہت اچھا. جی ڈاکٹر صاحب, سوری. نہیں, اب فگر بڑھ گئی ہے, اتنا تو ہے انفارچونیٹلی. مگر سوری, آپ کا سوال یہ تھا کہ نہیں, میں سوال یہ تھا کہ دیکھیں, ہمیشہ بالکل دیکھیں خرچہ کرنا پڑے گا یہ ساری مطلب اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے, انفیکشنز کی جو پروٹوکالز ہیں ان کو نافذ کرنے کے لیے, لیکن یہ خرچہ, اس خرچے کو نہ کرنے کا کیا خرچہ ہے, میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. This is the problem کہ ایون اگر آپ اپنے ہاسپٹل کے MS کو جائیں یا اپنا بجٹ آپ دیکھ رہے ہو اپنے چھوٹی کلینک کا, تو the problem is کہ انفیکشن کنٹرول کے جو یا انفیکشن پریونشن کے جو پروٹوکالز ہوتے ہیں, اس کے اندر جو not doing it یعنی کہ جو انفیکشن ہو گیا ہے اس کا خرچہ آپ اس میں ڈالنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے ہینڈ ہائیجین یا ہاتھ صاف کرنے کی ڈسپینسر آپ کو لینے ہیں, آپ کو اتنے نئے سرنجز لینے ہیں, جبکہ کم سے شاید فائدہ ہو جائے گا. مگر انفارچونیٹلی اس میں یہ ایکویٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایٹ این انڈیویجول لیول, کہ اگر نہیں کریں گے تو اس سے نقصان کیا ہوگا. اینڈ پرابلم یہ ہے کہ ایون اگر HIV کی بات کریں, اگر میں آج کلینک کسی کے جاتا ہوں, مجھے آج HIV لگتا ہے, تو مجھے تو پتہ لگے گا 2 سال بعد, 3 سال بعد. تو it's hard for me to know, for me to go back and say کہ آپ نے مجھے یہ انفیکشن لگایا تھا. unless کوئی آؤٹ بریک ہوا جیسے کہ ابھی ہو رہا ہے, تو you're 100% right. یہ نہیں کرنے کا خرچہ لانگ ٹرم میں بہت زیادہ ہے. مگر اس کو جسٹیفائی کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. آئی تھنک اب تو مشکل نہیں ہونا چاہیے, بیکاز اتنے ہم نے کانسیکوینسز دیکھ لیے, اتنے ہم نے اس کے مسائل دیکھ لیے, بٹ اس کو نمبرز ملانا مشکل ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا, میں آخری ایک سوال کر لوں. ضرور.
میں نے اپنی زندگی میں اب تک سب سے پہلا ملیریا ایریڈیکیشن پروگرام دیکھا تھا جو یو ایس ایڈ کی مدد سے پاکستان میں ایوب خان نے شروع کیا تھا. مچھر الحمدللہ آج شام تک بھی مجھے کاٹ رہے تھے. دوسرا پروگرام میں نے دیکھا ٹی بی کنٹرول پروگرام, وہ بھی کئی برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اور اسے کسی حد تک کامیاب بھی بتایا جاتا ہے. ایک ہے ایڈز کنٹرول پروگرام. اچھا, یہ جتنے بھی اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں سرکاری, کیا ان کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس بیماری کے حوالے سے جو علاج کا پروٹوکول ہے اس پہ سختی سے نہ صرف عمل کروائیں بلکہ انسپیکشن کا سسٹم بھی ڈیولپ کریں؟ So I think اور آپ کے سوال سے میں ایک اور چیز I do want to point out جو مجھے خیال آیا کہ ایک چیز we do need to understand کہ جو ہمارا HIV کنٹرول پروگرام جو ہے اس میں جو کنٹرول ہے یعنی کہ پریونشن ہے, بچاؤ ہے, اس کا پورا فوکس جو ہے وہ ہمارے جو کلاسک جو طریقے HIV پھیلنے کے جو ہے اس پہ ہیں. یعنی کس پر ہے؟ سوری, ریزنس پہ. ہاں, جنسی تعلقات سے یا مدر ٹو چائلڈ جو ہوتا ہے یا انجیکشن لگانے والے جو ڈرگز ہوتے ہیں اس سے, وہ جو دنیا بھر میں بھی نو کہ دیز آر دا ویز HIV پھیلتا ہے. HIV کنٹرول پروگرام کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ہر چھوٹے کلینک میں ہسپتال میں جا کے دیکھے کہ وہ انجیکشن سے لگا رہے ہیں. یہ کام ہے یہ, کیونکہ اس کا تعلق صرف HIV یہ ہیپیٹائٹس سی سے ہے, ہیپیٹائٹس بی سے ہے, بہت ساری چیزوں سے. تو اس کا یہ جو ہے نا یہ سارا پروگرام it comes under the government, comes under the health care commissions کہ وہ اس کو انفورس کریں. In terms of treatment, تو I think treatment point of view سے بالکل جو HIV کنٹرول پروگرام کا مینڈیٹ ہی یہ ہے کہ ٹریٹ کریں. یہ ایک بیماری, ایک انفیکشن I can tell you ہے جو کہ ابھی تک اس کی ٹریٹمنٹ از ویری کنٹرولڈ. وہ ہر کوئی نہیں دے سکتا, صرف کچھ ہی سینٹرز دے سکتے ہیں. اینڈ جب کم لوگ ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں یا ریسٹرکٹیڈ لوگ ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں تو اس کو مانیٹر کرنا بھی آسان ہے. تو 2 سال پہلے ہم نے ایک سروے کیا تھا, پورے پاکستان کا کیا تھا, ٹو سی کہ ہمارے جو لوگ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں ان کے آؤٹ کم کیا ہے, کیا وہ صحیح سے دوائی مطلب آؤٹ کم صحیح ہے کہ نہیں ہے. اینڈ اٹ واز گڈ. 95% لوگوں کے اندر وی ہیڈ ایڈیکویٹ, بالکل صحیح آؤٹ کم تھا ان کا. تو ٹریٹمنٹ از فائن, مگر the prevention part of it we have to be very careful کہ یہ جو پھیل رہے ہیں, جو آؤٹ بریکس ہو رہے ہیں, this is not the work of the HIV control program to fix, this is the work of the government and the health care commission. Health care commission. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عذرا پیچو سے پھر بات کی. بالکل بالکل. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. صرف ڈاکٹر عذرا پیچو سے نہیں, پنجاب کی جو کاؤنٹر پارٹ ہے, مطلب کیونکہ دیکھیں یہ تو بلوچستان سے تو ہمیں اسٹارٹس آتے ہیں, وہ بڑے پیار سے ہمیں مطمئن کر دیں گے, سارے مطمئن کر دیں گے, ان کا کام. اچھی بات یہ. ڈاکٹر فیصل محمود صاحب بہت شکریہ آپ کا. ایک وقفہ لے لیں اور ویلکم بیک. اس وقت پوری دنیا میں ورلڈ کپ فیور, کوئی ہمارا پروگرام نہیں دیکھ رہا. نہیں, ہاں, اور بالکل میں خود اپنا پروگرام نہیں دیکھنا چاہ رہا, میں اس پروگرام میں اس وقت شرکت بھی نہیں کرنا چاہ رہا, کیونکہ اس وقت ارجنٹینا اور مصر کا میچ چل رہا ہے. اور ابھی میں نے اسکور چیک کیا ہے, ایجپٹ از 2, ارجنٹینا از 0. اور مجھے اس بات یہ بھی ہمیں سننا تھا. ہاں, یہ سوچیں. اچھا, مجھے اس بات کی خوشی اس لیے ہے کیونکہ ایک تو مصری ہمارے بھائی ہیں, وہ بھی تقریباً ہماری طرح ہی ہیں, اور دوسرا کہ مجھے جو ارجنٹینا کے کیا ہے پرائم منسٹر ہیں, صدر ہوتے ہیں وہاں پہ, صدر ہوتے ہیں جو بھی ہے, ہاویئر میلیئی, مجھے بہت زہر لگتا ہے وہ بندہ. ہاں, وہ زائنسٹ ہے. اور انفیکٹ جو پچھلی جو میچ کھیلی تھی ایجپٹ نے, اس کے بعد میرا خیال ہے کہ مصر کے کوچ نے ایک باقاعدہ فلسطین کا جھنڈا بھی لہرایا تھا, اور وہاں پر اس نے اچھا, شاید اسی وجہ سے امریکہ بھی بیلجیم سے ہارا ہے. امریکہ بھی اچھا, اب نہیں, وہ امریکہ کی بیلجیم, اصل خبر وہ تھی, میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا, سو میں تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو گیا ہوں یہاں پہ. اچھا, پچھلے روز فٹ بال کی دنیا میں ایک خوشی کی لہر گزر گئی جب بیلجیم نے امریکہ کو 4-1 ہرایا. مطلب بیلجیم کے 4 گول, امریکہ کا 1 گول. اچھا, لوگ خوش اس لیے نہیں تھے شاید کہ وہ امریکہ سے نفرت کرتے ہیں, یا خدا نخواستہ وہ امریکہ کی ٹیم سے نفرت کرتے ہیں, یا وہ پھر بیلجیم سے پیار کرتے ہیں, یا بیلجیم کی ٹیم سے پیار کرتے ہیں, ان کو بیلجیم چاکلیٹ بہت پسند ہے. ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ اس کی جو وجہ ہے, اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں جانا ہوگا 2 جولائی کو
امریکہ اور بوسنیا ہرزیگووینا کے بیچ میں ایک میچ تھی جس میں امریکہ جیت گیا اور پھر وہ اگلے راؤنڈ میں داخل ہو گئے. لیکن اس میچ میں امریکہ کے جو ٹاپ پلیئر تھے فولارن بلوگن, اگر میں ان کا نام درست فرما رہا ہوں, درست کہہ رہا ہوں, ان کو ایک ریڈ کارڈ ملا. یہ فاؤل ہوا ہے, اس کے اینکل کے اوپر اس نے پیر رکھ دیا تھا. اچھا, اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار غلطی سے ہو گیا ہے, جان بوجھ کے نہیں ہوا, لیکن یہ پارٹ آف دا گیم ہے, ایسا ہوتا رہتا ہے. ہم نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا اور فٹ بال پلیئر زمین پر لیٹے ہوتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی اگین گیم کا حصہ ہے اور جو فٹ بال فالو کرتے ہیں ان کو اچھی طرح سے اس بات کا پتہ ہے. اینی وے, بلوگن صاحب کو ملا ریڈ کارڈ, اور ریڈ کارڈ کا مطلب ہے, اگر آپ میرے جتنا بھی جانتے ہیں فٹ بال کے بارے میں, کہ اگلے میچ میں پھر آپ شرکت نہیں کر سکتے. اچھا, اب ظاہر ہے کہ امریکہ میں جو ٹیم کے سپورٹر تھے اور امریکہ کی ٹیم کے کوچ کو اس بات کی تشویش ہوئی کہ یار یہ تو ہمارا نمبر 1 پلیئر ہے, اگر یہ نہیں ہوگا تو بیلجیم کے ساتھ ہم کیسے کھیل سکیں گے. اگین یہ بھی گیم کا حصہ ہے. ہوتا کیا ہے کہ کچھ ممالک میں فینز رائٹنگ شروع کر دیتے ہیں. اگر یورپ ہوتا تو جب 100% جلاؤ گھیراؤ ہونا تھا, لوگ ریفریز کو گالی دیتے ہیں, لوگ دوسری ٹیم کو گالی دیتے ہیں. اگین کوئی بڑی بات نہیں ہے نارمل ملکوں میں. لیکن یہ تھی امریکہ کی ٹیم, اور امریکہ کا صدر ہے کون؟ ڈونلڈ جے ٹرمپ. تو ڈونلڈ جے ٹرمپ نے کہا کہ نہیں سر, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, انہوں نے اپنی کافی پرسنل پولیٹیکل کیپٹل بھی انویسٹ کیا ہوا ہے ورلڈ کپ کے اندر. وہ چاہ رہے تھے کہ ورلڈ کپ امریکہ میں ہوسٹ ہو, ایک بہت بڑی ایک شاندار قسم کی پرفارمنس ہو ہر جگہ, اور اس کی واہ واہ ہو. تو جب یہ فاؤل ہوتا ہے اور ٹرمپ کو کوئی بتاتا ہے کہ یار سر یہ تو ہماری ٹیم کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوا ہے, تو ایک تو آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹویٹ کر دیں کہ سر یہ بڑی انفیئر ڈیسیجن تھی اور مجھے بالکل پسند نہیں آیا, اور ٹرمپ آرام سے کر سکتا تھا. لیکن اگین نوئنگ ٹرمپ, اس نے یہ نہیں کیا. اس نے فون اٹھایا اور اس نے بات کی فیفا کے چیف جیانی انفنٹینو سے, اور اسے کہا کہ یار یہ جو آپ کا جو فیصلہ ہے نا یار, بھائی کو اچھا نہیں لگا, یہ آپ اس پر اگر نظر ثانی کریں تو بہت اچھا ہوگا, نہیں تو پھر آیا غوری. یہ اس نے نہیں کہا, یہ میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں, میرے کوٹ نہ کریں اس پہ. اور پھر کیا ہوا کہ لو اینڈ بیہولڈ وہ ڈیسیجن کو ہی سسپینڈ کر دیا, اور بلوگن صاحب نے پھر بیلجیم کے خلاف میچ میں شرکت کی, لیکن اگین شکست کا سامنا ہوا, اور اب امریکہ ورلڈ کپ سے آؤٹ ہو گیا. مطلب کہ جو میزبان ملک ہے وہ اب یہ 28 فروری کے بعد دوسرا دھچکا ہے. یار یہ 2 بڑی کیا کہتے ہیں جنگوں میں ایک طرح سے حصہ لیا ہے امریکہ میں, دونوں میں چیٹنگ کی ہے اور دونوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. ایک قسم کی گلوبل آئرنی ہے. اچھا, معاملہ خاموشی سے بھی ہو سکتا تھا, لیکن یہ صدر ٹرمپ ہیں, اور صدر ٹرمپ نے, اگر صدر ٹرمپ اونرشپ نہ لیں یا کریڈٹ نہ لیں تو ہو نہیں سکتا. تو جب اسرائیلی سپریم کورٹ سے بھی کہا یار یہ نیتن یاہو کو معاف کر دو نا, تمہارا کیا جا, یہ چلتا رہتا ہے. تو حسب معمول وائٹ ہاؤس میں وہ تھے, اور کسی صحافی نے اسے سوال پوچھا کہ سر کیا یہ سچ ہے, کیا ایسے ہی ہو رہا ہے, تو یہ تھا ٹرمپ صاحب کا جواب. But all I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. And I think the referee's call was horrible. And nobody talks about that. They talk about the red card like it's fine. Nobody talks. The referee's decision to red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you got to be kidding. This guy just hands up, okay, your best player is not going to play next week or in the next game. I said, wow, that's a lot of power. That's terrible. But then I looked at his past, and it wasn't so great. ہاں, مطلب میں نے تو صرف ایسے ہی ایک بات کی تھی, یہ جو ریڈ کارڈ ہوتا کیا ہے, دس واز دا بیسٹ. اور یہ جو ریفری ہے نا یار, اس کا یہ بھی کوئی صحیح بندہ نہیں ہے. آئی لکڈ انٹو ہز پاسٹ, پتہ نہیں CIA ٹیم لگائی تھی. میرے خیال میں وہ ریڈ کارڈ نہیں ملنا چاہیے تھا. یہ نہیں, وہ تو نہیں, اس کو پہلے تو سمجھائے کہ ریڈ کارڈ ہے کیا. پھر اچھا, اب ٹرمپ کے درباری بھی ٹرمپینز ہی ہیں, تو آپ دیکھ سکتے تھے اس ویڈیو میں پیچھے لوگ سر بھی ہلا رہے ہیں. اچھا, حالانکہ میرا خیال ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فٹ بال میں ہوتا کیا ہے, اور جو سینیٹر ٹیڈ کروز ہیں وہ تو پھر مکھن مارنے میں 100 out of 100 انہوں نے لیے. And on behalf of all Americans, thank you for getting rid of that ridiculous red card. جی, تو اب عجیب بات اس میں یہ ہے کہ کچھ امریکن اسپورٹس کامنٹرز کو بھی میں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں, بالکل ہم نے صحیح کیا ہے, کیونکہ امریکہ کرے تو صحیح ہے, کوئی اور کرے تو
صحیح نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد میمز کی جنگ شروع ہو گئی, اور یہ ٹرمپ نے ہی شروع کیا تھا, کیونکہ نہ صرف اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی, نہ صرف اس نے پریس کانفرنس کی, اس نے ایک ٹویٹ بھی کی, اور جس کے ساتھ ایک ویڈیو بھی اٹیچ تھا. یہ ذرا ویڈیو دیکھیں کہ بلوگن صاحب کے ہاتھ میں ٹرمپ کارڈ ہے اور ٹرمپ ناچ رہا ہے. اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ میں نے کرایا ہے ٹرمپ نے. اور پھر اس کے بعد اور بھی ویڈیوز منظر عام پر آنے لگیں, لوگ خود بنانے لگے کہ جیسے یہ ٹرمپ پچ پر ہے, ریڈ کارڈ آتا ہے, وہ اس کو اٹھاتا ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. اور پھر اور بھی یہ جیسے یہ بھی آ رہا ہے, اس میں آڈیو بھی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس ٹرمپ کارڈ ہے, تمہارے پاس ریڈ کارڈ ہے, یہ تو اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. اور پھر لوگ تھوڑا سا آگے بھی نکل گئے کہ اب اگلا میچ ان کا بیلجیم کے ساتھ ہونا ہے, تو پھر شاید یہی ٹرمپ کھیل رہے ہوں گے میچ. اور دیکھیں اے آئی ویڈیو کو بھی پتا ہے کہ ٹرمپ چیٹنگ کر رہا ہے. ہاں, فٹ بال کا میچ ہے اور اپنے ہاتھ میں بال لے کے بھاگ رہا ہے. تو یہ تو ہے حالت یہاں پر. اچھا, اب جب امریکہ کو پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا تو پھر بدلے میں لوگوں نے میمز بنانی شروع کی, اور سب سے پہلا بدلہ تو بیلجیم کی اپنی ٹیم میں نے لیا, جنہوں نے اپنے لاکر روم میں اور آن دا فیلڈ ایک بڑا ایک اسپیشل ڈانس کیا. وہ ذرا آپ دکھا سکتے ہیں, یہ دیکھیں, یہ ڈانس آپ کو پتہ ہے کون سا ہے؟ یہ ٹرمپ کا فیمس YMCA والا ڈانس ہے. یہ دیکھیں نیچے ٹرمپ ناچ رہا ہے, وہ اوپر فیلڈ پر ناچ رہے ہیں. اچھا, میں کئی امریکن کو دیکھا ہوں کہ کتنی افسوس کی بات ہے یار, اس طرح آپ ہیومیلیٹ کر رہے ہیں, مطلب اپنی جو برائیاں ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ سکتی. اور پھر ظاہر ہے کہ گلف آف میکسیکو, جس کو امریکہ نے کیا تھا گلف آف امریکہ, تو اس کو کینسل کر کے لوگوں نے گلف آف بیلجیم بنا دیا ہے. یہ بھی ہو رہا ہے. اور فائنلی ایک بس آخری تصویر میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں, یہ والی, جو میرا خیال ہے کہ بہت بری بات ہے, ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے آپ کو. اچھا, اب یہ سب کچھ تو ہو گیا ہے, میمز بھی بن رہی ہیں, لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر فٹ بال جیسی گیم میں اس قسم کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہو تو کیا از دا بیوٹیفل گیم اوور, یا یہ ایک نارمل چیز ہے؟ آج ہمیں جوائن کریں. اچھا چلیں ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس پہ بات. ویلکم بیک. اور اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں التمش جیوا, اسپورٹ براڈ کاسٹر, صحافی, اور ہمارے پرانے ساتھی. جیوا, تھینک یو سو مچ. سوری کہ میں نے اتنا ٹائم لے لیا خود بول کر. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو سب کچھ ہوا تھا, تو جو یورپ میں آپ کو پتہ ہے کہ فٹ بال از کنگ, تو یویفا, جو مختلف وہاں کے جو اسپورٹس فٹ بال فیڈریشنز ہیں, ان کا کیا ریئیکشن دیکھا ہے آپ نے؟ السلام علیکم زرار, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. السلام علیکم اسد بھائی, گڈ ٹو بی آن دا شو اگین اینڈ ٹاک ٹو یو گائز. اچھا زرار, پہلے تو میں ذرا وہ 2-0 سے جو ایجپٹ لیڈ کر رہا ہے, بڑا ایک زبردست سین ہوا ہے. جب آپ نے اپنا یہ سیگمنٹ شروع کیا تب ہماری بات ہو رہی تھی بریک کے بیچ میں کہ ایجپٹ جو ہے وہ 2-0 سے لیڈ کر رہا ہے. اسی کے 2 منٹ کے بعد VAR نے وہ گول ڈس الاؤ کر دیا, تو ایجپٹ واز بیک ٹو 1-0. اور جب آپ بات کر رہے تھے تب اسی پلیئر نے, مصطفیٰ زیکو نے, پھر سے گول کیا, پھر سے دے 2-0 اپ. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اس وقت تمام ان فورسز کے ساتھ, جیسا آپ کا انٹرو تھا. اور جو ارجنٹینا کے جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں مسٹر ملئی صاحب, بالکل آپ لوگوں نے ٹھیک کہا, کیونکہ انہی فیڈریشنز نے اسپورٹس اور پالیٹکس کو اتنا مکس کر دیا ہے. تو بس پھر ٹھیک ہے, ہم اس کنٹری کو سپورٹ کریں, اس کا پولیٹیکل سٹانس اور کانشیس بالکل کلیئر ہوتا ہے. تو بالکل آپ دونوں کی طرح میرا بھی اب ایسا ہی ہے کہ ایجپٹ جائے گھر, and we want to see Egypt going through inshallah, and also I'm very hopeful کہ یہ اس کو سسٹین کر پائیں گے انشاءاللہ. Now coming to your question کہ ریاکشن کیا رہا ہے یویفا پہ, تو میں آتا ہوں. مزاح خیز بات یہ آ گئی ہے کہ جو اس سے پہلے جو ورلڈ کپس ہوئے ہیں ان کے جو پلیئرز جن کو ریڈ کارڈز ملے یا ان کے ساتھیوں کو, جیسے 2002 کے ورلڈ کپ میں جب مائیکل بیلاک کو ریڈ کارڈ ملا تھا سیمی فائنل میں, تو فائنل نہیں کھیل پائے تھے, بہت بڑے پلیئر ہیں وہ جرمنی کے. تو ان کے ٹیم میٹس اب سوشل میڈیا پہ آگے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں 2002 میں واپس لے کے جاؤ, مائیکل بیلاک کا ریڈ کارڈ ریسینڈ کرو, ہمیں پھر سے فائنل کھیلنا ہے. تو اس قسم کی اتنی مزاحیہ خیز سامنے آ رہی ہیں. اینڈ وائی ناٹ, کہ اب انگلینڈ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کا پلیئر جس کو پچھلے میچ میں ریڈ کارڈ ملا تھا ہم بھی اپیل کریں گے, کیونکہ بالکل اب ایک سسٹم کی دھچیاں اڑ چکی ہیں. کہتے ہیں نا کہ سارے کپڑے اتر چکے ہیں. اب کوئی رول آف لا, پہلے ہم دیکھ چکے تھے کہ رول بیسڈ جو ایک گورننس ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے ہی نہیں, اور اب اسپورٹس میں بھی کھل کے یہ چیز سامنے آ چکی ہے.
بالکل, مطلب فری فار آل ہے تو یہ فری ہے. فار آل ہے نا جیوا. تو یہ جو انفنٹینو صاحب جی ہے, بس اچھا یہ کہتے انفنٹینو ہیں نا کہ صاحب, میرا جی ملک میرے رولز. بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اچھا یہ جو انفنٹینو صاحب ہے اس کا بھی تو اس میں بہت بڑا کردار ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ جب یہ ٹرمپ بڑا شوقین تھا کہ مجھے پیس پرائز ملنی چاہیے, نوبیل پیس پرائز ملنی چاہیے, پھر بڑا خفا ہوا, تو انفنٹینو صاحب نے باقاعدہ ایک پہلی فیفا پیس پرائز بنائی تھی جو ٹرمپ کو اس نے پیش بھی کی تھی. تو اس بندے کے ریکارڈ کے بارے میں اگر آپ ہمیں تھوڑا سا بتا سکیں کہ یا یہ ہمیشہ اس طرح کا سے خوش آمدی قسم کا انسان رہا ہے, از دیٹ پارٹ آف دا جاب فیفا چیف کا؟ یہ بڑا اچھا آپ نے لنک اپ بنایا ہے, and I know you're a student of history as well. تو تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں. ان سے پہلے تھے سیپ بلیٹر, پھر کرپشن کے کیسز کھلے اور امریکہ کی طرف سے کھولے گئے, اور 2015 کا جب فیمس اسکینڈل ہوا تھا اس کے بعد سیپ بلیٹر صاحب کی جو کانگریس ہے اس کو گھرایا گیا, کیونکہ وہ بھی ماشاءاللہ 30-35 سال سے فیفا میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ایز دا ہیڈ, اور اس سے پہلے وہ پچھلے 50 سال سے فیفا میں انٹر ہو چکے تھے. تو ان کی جب رین گرائی گئی تو ان کے لنکس بڑے کلوز تھے پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ. تو پوٹن صاحب نے جو ہے بلیٹر کو سینٹ کا خطاب دیا تھا, اور سیپ بلیٹر صاحب نے جو ہے پوٹن کو دنیا کے سب سے بہترین انسان کا خطاب دیا تھا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لیول پہ ایسے کنیکشنز ہونا اور خوش آمدیاں کرنا بہت ہی ایک نارمل چیز ہے. 1978 کا جو ورلڈ کپ تھا جو ارجنٹینا میں کھیلا گیا اور ارجنٹینا نے وہ جیتا, جیسے میں نے کہا آئی نو یور اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ایز ویل, اس وقت جو وہاں پہ جو رولنگ کلاس تھی بیسیکلی جو ان کی فوج تھی, انہوں نے جو ہے اس ایونٹ کو باقاعدہ اپنے طرف لیا تھا. ان کو یہ اوارڈ نہیں کیا گیا تھا, اور جس طرح سے وہ لیا گیا تھا ایونٹ, اس کے بعد سیمی فائنل میچ کے اندر ان کا میچ تھا ورسز پیرو. Argentina had to win by a difference of 4 to get to the final. And guess what? Argentina won 6-0, اور اس میچ میں ہاف ٹائم پہ آن ریکارڈ ارجنٹینا کے صدر, اس وقت کے فیفا کے صدر اور ہنری کسنجر باقاعدہ پیرو کے ڈریسنگ روم میں گئے تھے. ان کو بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے نیبر شوڈ ہیلپ ایچ ادر. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ چیز جو ہے شروع سے چلی آ رہی ہے. اور تو اب صرف یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اور جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ٹرمپ کچھ کریں اور خود ہی کریڈٹ نہ لیں, تو بس انہوں نے لیا اور یہ چیز وائلڈ فائر کی طرح جو ہے وہ پھیل گئی. یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے آپ نے جو ابھی 70s کے ارجنٹینا کا ذکر کیا. اچھا اس وقت ایک فوجی حکومت تھی اور مطلب دھڑ دھڑ لوگوں کو مارا جا رہا تھا نا, مدرز ڈسپیئرنس چل رہی تھی. تو ایک لحاظ سے اسپورٹس کو کیا کہتے ہیں نا, اسپورٹس واشنگ ایک یہ بھی لفظ ہے نا, جیسے گرین واشنگ, وائٹ واشنگ, تو اسپورٹس واشنگ بھی ہوتا ہے کہ یار باقی ساری چیزیں بھول جاؤ, دیکھو کہ ہم نے کتنا ایک خوبصورت اسٹیڈیم بنایا اور کتنی خوبصورت گیم ہو رہی ہے. اچھا آپ دیکھیں اسی اسٹیڈیم میں جہاں پہ سر ایک سیکنڈ جہاں فائنل ہو رہا تھا 78, اسی سے 1 میل دوری پہ ان کا کنسنٹریشن کیمپ تھا. یہ مسٹری کی بات بتا رہا ہوں. جی نہیں ایکسلنٹ. اچھا اب جیوا یہ تو دیکھیں, اب یہ تو ہم بات کر رہے ہیں نا پاور پالیٹکس کی, پاور پالیٹکس چلتی رہتی, لیکن مجھے تھوڑا سی ترس آ رہی ہے امریکہ کی ٹیم پر. اب وہ پروفیشنل اسپورٹس پرسنز ہیں, میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کہیں ٹرمپ کو اپیل کی ہوگی کہ جی ہمیں بچائیں آپ جا کے. اور اگر آپ ان کی اس وقت کی پرفارمنس دیکھیں 4-1, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو پورے جو کنٹروورسی ہوئی ہے, جو پورا جو فیاسکو ہوا ہے, امریکہ کی ٹیم کچھ حد تک شرمندہ تھی اس کے بارے میں, اس کو دیکھ کے, اور ان کی پرفارمنس پر بھی اس کا اثر پڑا ہے, یا میں ایسی تھوڑا سا زیادہ اسپیکولیٹ کر رہا ہوں یہاں پہ؟ نہیں, بالکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں اس بات پہ کہ بہت ہی زیادہ ان پہ پریشر پڑا ہے. اور آپ ان کے ریاکشن پہ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس پلینگ جو 15 ممبر اسکواڈ ہوتا ہے اور ان کے جو کوچ ہیں وہ یہ چیز ڈیفینڈ کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نہیں. ایک پوائنٹ بات کی کہ جس طرح سے ایون جو امریکن اسپورٹس کورسپونڈنٹس ہیں یا جو کامنٹیٹرز ہیں وہ اس کو اس طرح سے ڈیفینڈ کریں, کیونکہ میں ان کو سن رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو اب پتہ چل رہا ہے لیکن امریکن اسپورٹس تو کھیلی ایسی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو لائرز ہیں, اٹرنیز ہیں, وہ تو 24 گھنٹے اسی کام کے لیے ان کو ہائر کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی میچ ہو, چاہے وہ کالج لیول کا میچ ہو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کالج سپورٹ بہت بڑی ہے امریکہ کے اندر, وہ تو ہر میچ میں سو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور یہ اسی کے بیس پہ جب یہ جس ریڈ کارڈ کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو ہوا تھا بوسنیا کے اندر, اس کے بیس پہ ان کے وہاں کے جو اٹرنیز ہیں, ٹاپ اٹرنیز, انہوں نے کیس بنایا تھا جو پھر آگے گیا اور اس طرح سے اس کو پیش کیا گیا فیفا کے سامنے. تو فیفا نے بھی کہا ٹھیک ہے بھائی اب کیا اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے, باقی جو ان کے ٹائز ہیں انفنٹینو صاحب کے اور ٹرمپ صاحب کے.
لیکن یہ ضرور اس پہ آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے امریکن اسپورٹس کے اندر یہ تو ایک بہت ہی نارم ہے کہ سب ایک دوسرے کو سو کر رہے ہوتے ہیں ہر چھوٹی سی بات کے اوپر ود ان اسپورٹس اینڈ فار دیم دس از اے ویری نارمل تھنگ. امیزنگ جیوا, بہت خوب یار, تھینک یو سو مچ. اور بھی بات کر سکتے تھے لیکن وقت بہت چاہتا ہے یار. ویسے باقی بات صحیح ہے. اچھا امریکہ فرسٹ, ایک تو نا کہ جیسے ہم چلتے ہیں پوری دنیا نے چلنی ہے. امریکہ وہ واحد ملک ہے جس میں نے کافی کے اوپر لیبل دیکھا ہے کہ وارننگ کافی از ہاٹ. ہاں, اور وہ بھی اس لیے ہے کیونکہ کسی نے اپنے اوپر کافی گرا دی تھی اور اس نے میک ڈونلڈ کو سو کر دیا تھا. اس کے بعد میں نے لوگوں کو بتایا کہ کافی گرم ہوتی ہے, احتیاط سے پیا کریں. بہرحال چلیں ایک وقفہ لے لیں. بھارت چلتے ہیں جہاں ایودھیا کی رام جنم بھومی مندر کو لے کے ایک نیا اخلاقی و سیاسی وبال کھڑا ہو گیا ہے. رام مندر گزشتہ 3 برس سے بالخصوص یاتریوں کے لیے مذہبی زیارت کی سب سے پرکشش جگہ ہے, لیکن اب یہاں ایک ایسے مالیاتی اسکینڈل نے سر اٹھایا ہے جو آگے چل کے مودی حکومت کے لیے ایک سیاسی درد سر بھی بن سکتا ہے. شری رام جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ کہنے کو ایک خود مختار انتظامی ادارہ ہے. اس میں RSS سے تعلق رکھنے والے ممبر بھی ہیں. کرپشن کے الزامات گزشتہ مہینے رام جنم بھومی ٹرسٹ کے شعبہ اکاؤنٹس کے ایک سابق اہلکار مہیپال سنگھ کی جانب سے سامنے آئے. اس کے بعد حزب اختلاف سماجوادی پارٹی کے سربراہ اور UP کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے اعلان کیا کہ ٹرسٹ کی آمدنی میں بھاری غبن ہوا ہے. اپوزیشن اور سوشل میڈیا کے دباؤ کے بعد UP کی یوگی آدتیہ ناتھ حکومت نے ایک 3 رکنی جانچ کمیٹی مقرر کی. اگرچہ کمیٹی کی رپورٹ کو عام نہیں کیا گیا, لیکن ریاستی پولیس نے مقدمہ درج کر کے 8 افراد کو گرفتار کر لیا. ان میں زائرین سے پیسے اور اشیاء وصولنے والا نچلا عملہ اور 3 سیکیورٹی گارڈز بھی شامل ہیں. کچھ زائرین نے مطالبہ کیا کہ ہمیں چاندی کی ان اینٹوں اور زیورات کے بارے میں تفصیل دی جائے جو ہم نے ٹرسٹ کو دان کیے تھے. گزشتہ جمعے کو رام جنم بھومی ٹرسٹ کے سیکریٹری چمپت رائے اور ایک اور اہلکار انیل مشرا نے استعفیٰ دے دیا. چمپت رائے 1990 کی دہائی میں بابری مسجد کو رام مندر بنانے کی تحریک میں آگے تھے. ان کی جگہ RSS سے تعلق رکھنے والے کرشنا موہن کو عبوری ذمہ داری سونپی گئی ہے. تاہم رام مندر کے ہزاروں بھکت کسی غیر جانبدار عدالتی کمیشن کے ذریعے تفصیلی چھان پھٹک کا مطالبہ کر رہے ہیں. مثلا سنتوش ڈوبے ان سرکردہ کار سیوکوں میں شامل ہیں جنہوں نے دسمبر 1992 میں بابری مسجد کا ڈھانچہ مسمار کرنے والے ایک گروپ کی قیادت کی تھی. ان پر مسجد کی توڑ پھوڑ کا مقدمہ کہیں 2020 میں ختم ہو گیا اور انہوں نے رام جنم بھومی کے عطیات میں کرپشن کی خبریں جب سامنے آئیں تو سنتوش دوبے کا تبصرہ یہ ہے کہ رام مندر کا انتظام چوروں اور بدماشوں کے حوالے ہے. ان مجرموں کے بارے میں بات کرتے ہوئے عام آدمی خوف زدہ ہے, مگر میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ اس گھناؤنے جرم میں ملوث تمام ٹرسٹیوں کو پھانسی دی جائے. رام مندر بورڈ آف ٹرسٹی نے گزشتہ روز اپنے پہلے تفصیلی بیان میں کہا کہ اسکینڈل سامنے کے بعد انتظامی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں تاکہ آئندہ کسی ایسی شرمناک حرکت سے بچا جا سکے. ٹرسٹ کے خزانچی گووند گری نے بتایا کہ گزشتہ مارچ تک ٹرسٹ کو $61 ملین کے عطیات ملے. ان میں سے $34 ملین کے مساوی رقم رام مندر کمپلیکس کی دیکھ بھال پہ صرف ہوئی. تاہم خزانچی صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے کروڑ روپے کے تحائف غائب ہیں. ایودھیا کے ایک بلدیاتی کونسلر کا دعویٰ ہے کہ کم از کم 7 کروڑ روپے مالیت کا گھپلا ہوا ہے. BJP اور مرکزی حکومت اس پورے گھوٹالے پہ اب تک چپ ہیں. ہیرا پھیری پہلی بار تو نہیں ہوئی. 2021 میں بھی الزام لگا تھا کہ مندر کے ٹرسٹ نے چندے کے پیسوں سے مارکیٹ ریٹ سے کئی گنا زائد قیمت پہ اضافی زمین خریدی ہے. حزب اختلاف کے رہنما اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ UP حکومت محض خانہ پوری کے لیے نچلی سطح کے ملازموں کو گرفتار کر رہی ہے, جبکہ ٹرسٹ میں چھپی بڑی مچھلیوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ کرپشن کا سرچشمہ نیچے سے نہیں بلکہ کہیں اوپر ہے. تاریخی ستم ظریفی تو یہ ہے کہ 1990 کے بعد سے BJP نے بابری مسجد رام مندر جھگڑے کو اقتدار کی سیڑھی کے لیے
بہت مؤثر طریقے سے استعمال کیا۔ اب حزب اختلاف اسی رام مندر کی کرپشن کو بی جے پی کے خلاف بنیادی انتخابی نقطہ بنانے کا سوچ رہی ہے۔ یہ حکمت عملی کتنی مؤثر ثابت ہوتی ہے، اس کی پہلی آزمائش اگلے برس کے شروع میں یو پی کے ریاستی انتخابات میں ہوگی۔ بی جے پی کے لیے خطرے کی پہلی گھنٹی یہ ہے کہ رام مندر کرپشن کے معاملے پہ اس کی معنی خیز خاموشی ان مذہبی رہنماؤں اور سادھوؤں کو بھی بدظن کر رہی ہے جو رام مندر بنانے کی تحریک میں آگے تھے۔ ریاست آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو کا کہنا ہے کہ بھارت میں 10 لاکھ سے زائد مندر ہیں اور ان کی معیشت کا حجم 60 کھرب روپے ہے، جبکہ ان کا سماجی و سیاسی اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ مطلب کہ آپ نے خود ہی سومناتھ کو لوٹ لیا، ہاں، ایمپائر پہ ایک طرح سے نا۔ لیکن اب پتہ ہے بالکل، اب آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ کیا اس کی کوئی سیاسی ہوگی، امپیکٹ ہوگا؟ شاید نہیں، کیونکہ ہندوتوا پر تو ان کا 100% یہ ان کا ہی پلانک ہے۔ بدقسمتی سے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ پورے ہندو دھرم کے اوپر بھی ان کی اب منوپلی بن گئی ہے، تو ایکسٹریم رائٹ کے زیادہ رائٹ سے آنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا جنہوں نے مطلب وہ جو بھکت تھے جنہوں نے باقاعدہ بابری مسجد کو آگے تھے، تباہ کیا، آگے کہ اچھا یہ ہے نا پکے نظریاتی لوگ، ان کو آپ نے خفا کر دیا ہے تو یہ ایک چیلنج بن سکتا ہے، لیکن کوئی ایک آرگنائزڈ طریقے میں نہیں۔ کیونکہ میرا خیال ہے کہ گھوم پھر کر اگر کوئی تھوڑا سا بھی ایکشن لیا گیا نا، یا کوئی بھی مطلب ابھی تو لیا جا رہا ہے، اس سے وہ کہیں گے کہ یار دیکھیں بالکل غلط ہوا ہے، لیکن آخر کار ہمارے رکھوالے یہی ہیں اور دیکھیں کہ انہوں نے ایکشن بھی لیا۔ اب اس کی جگہ راہل گاندھی کو تو نہیں۔ ایگزیکٹلی، تھینک یو، یہی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زرار صاحب، آپ نے تجزیے میں کنٹرول کیا۔ فی الحال ہمیں اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔